نازیہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ پہلے تو سبھی خوش اخلاقی سے پیش آتے رہے، پھر آہستہ آہستہ میٹھے بولوں کی پرت اترنا شروع ہوئی۔ دبے دبے لفظوں میں نازیہ کی پکی رنگت پر باتیں ہونے لگیں۔ نازیہ کی 4 ننندیں تھیں۔ نازیہ کے شوہر طاہر سب سے بڑے تھے۔ ایک دن وہ عام سے کپڑے پہنے کچن میں کام کر رہی تھی کہ اس کی چھوٹی والی ننند اندر داخل ہوئی۔ اوہ، یہ آپ ہیں نازیہ بھابھی؟ میں سمجھی ساتھ والوں کی کام والی آئی ہوئی ہے، ماریا نے بظاہر ہنستے ہوئے کہا، لیکن اس کی آنکھیں صاف مذاق اڑا رہی تھیں۔ نازیہ کا دل بجھ کر رہ گیا۔ اس نے اس دن سے اپنا خاص خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ہر وقت تیار رہنے لگی تاکہ آئندہ اسے کوئی کام والی خالہ کا طعنہ نہ دے جن کی رنگت بے حد کالی تھی۔ کالے گورے سب اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن ظالم معاشرہ یہاں بھی اپنی روایات چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اکثر کالی رنگت رکھنے والے انسان مذاق، طعنوں اور طنز کی زد میں ہی رہتا ہے۔ آج نازیہ اپنی بہن کے گھر جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اس نے بادامی کڑھائی والا سرخ سوٹ پہن کر رکھا تھا۔ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ یقیناً بہت فریش اور اچھی لگ رہی تھی۔ طاہر باہر موٹر سائیکل پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہینڈ بیگ سنبھالے ہوئے کمرے سے نکلی تو ساس کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ آئے ہائے، ایک تو اتنا کہہ کر وہ منہ ہی منہ میں کچھ بدبدائیں، پھر بولی، اوپر سے سرخ سوٹ، بیٹیا کچھ تو خیال کیا ہوتا۔ چلو شاباش، کسی ہلکے رنگ کے کپڑے پہن کر جاؤ، یہ تو بالکل نہیں جچ رہے۔ یہ سننا تھا کہ نازیہ کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی اور اس کو اپنی ٹانگیں بے جان سی لگنے لگیں۔ اف بھابھی، آپ نا بس دھیمے رنگت کے کپڑے پہنا کریں پلیز، یہ شوخ رنگ آپ کو بالکل سوٹ نہیں کرتے۔ ساتھ بیٹھی ہوئی ننند عائشہ نے بھی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ عائشہ خود بے حد گوری رنگت کی مالک تھی۔ اس دن نازیہ کا دل چھناک سے ٹوٹ گیا۔ وہ ٹوٹے قدموں سے باہر کھڑے طاہر کو کہ 5 منٹ کے بعد آتی ہوں یہ کہہ کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نکلی تو عائشہ نے دیکھا اس نے ہلکے براؤن رنگ کا کالا سوٹ پہن لیا تھا، میک اپ بھی صاف تھا اور وہ روئی روئی لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے عائشہ کے دل کو کچھ ہوا۔ خود اس کی بھی کچھ دن بعد ہی شادی طے ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ بھابھی سے اپنے الفاظ کے لیے معذرت کر لوں، لیکن نازیہ تیز قدموں سے بڑی سی چادر اوڑھے گیٹ سے نکل گئی۔ ہائے، یہ کالی کلوٹی بہو میرے ہی پلے پڑنی تھی۔ اف، اتنا کالا رنگ، بھائی وہ ٹوٹکے کون سے ہوتے ہیں، ذرا ان کو بھی تو کوئی بتا دے۔ ارے میری آنکھوں پر بھی پٹی بند گئی تھی، جب رشتہ لینے گئی تھی تو بڑا میک اپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، یہ تو بعد میں کھلا کہ اصل رنگت توے کو بھی شرماتی ہے۔ نازیہ کی ساس مسلسل بولے جا رہی تھی۔ اب تو نازیہ ان آوازوں اور تانوں کی عادی ہو چکی تھی۔ اس دن بھی نازیہ کچن میں پیاز کاٹ رہی تھی جب اس کی ساس بولنا شروع ہو گئی۔ کہنے لگی، دیکھ طاہر، میں تجھ سے کہتی تھی نا کہ یہ لڑکی تجھے خوش نہیں کر سکتی، اور دیکھ لو وہی ہوا، جب دیکھو منہ بنا کر یہاں وہاں پھر رہی ہے، مسکراہٹ تو نام ہی نہیں آتی اس کے چہرے پر، منحوسیت پھیلائی ہوئی ہے پورے گھر میں۔ طاہر میاں مسمی سی صورت بنا کر بولے، اماں میں تو کہتا ہوں خوش رہا کرو، کس چیز کی کمی ہے تم میں؟ آئے ہائے بھائی، اگر نہیں سنتی تو فارغ کرو، اور بہت مل جائیں گی میرے شہزادے کو۔ وہ تو بیرونی دروازہ کھٹکا تو دونوں ماں بیٹے کا نازیہ نامہ ختم ہوا اور نازیہ کے آنسو، جی نہیں، نازیہ کے آنسو ختم نہیں ہوئے تھے۔ پتہ نہیں پیاز بہت کڑوا تھا یا پھر لہجے۔ خیر، عائشہ شادی کے بعد پہلی بار رہنے کے لیے آئی تھی۔ نازیہ کچن میں بری طرح مصروف تھی۔ اس نے بریانی بنائی، سالن میں کوفتے بنائے اور میٹھے میں فروٹ ٹرائفل۔ جب رائتا بنانے کے لیے فریج کھولا تو دہی غائب تھا۔ اوہ، آنٹی سے کہتی ہوں دہی منگوا دیں، شاید انکل بھول گئے ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ کمرے کی طرف بڑھی تو عائشہ کی سسکیوں نے اس کے قدم روک لیے۔ وہ کہہ رہی تھی، امی جی، میری ساس کہتی ہے کہ خالی گورا رنگ ہی کافی نہیں ہوتا، بندے میں کچھ بات ہونی چاہیے۔ جیسے ہی مجھ پر نظر پڑتی ہے کوسنے دینے لگتی ہیں، پتہ نہیں میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے۔ اس دن میرے سے پیاز تھوڑا زیادہ براؤن ہو گئے تو سارا دن مجھے بے ہنر، کوڑ اور پھوہڑ کہتی رہی۔ اکرم سے میری شکایت بھی لگا دی، اکرم نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا امی جی۔ اتنا کہہ کر عائشہ پھر رونے لگی۔ باہر کھڑی نازیہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول چکا تھا۔ کیا مکافات عمل اتنی جلدی بھی شروع ہو سکتا ہے؟ یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اصل رنگ من کا رنگ ہوتا ہے، من کالا تو تن کالا۔
آپ بھی بہن بیٹیوں والی ہیں، آپ بھی خیال کریں کہ کسی کی رنگت کو لے کر اس طرح سے باتیں نہ بنایا کریں۔ یہ میری اپنی ماؤں سے، اپنی بہن بیٹیوں سے گزارش ہے، ورنہ آپ نے مکافات عمل کا وہ قول تو سنا ہی ہوگا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہ ان کا معاملہ ہے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔